کیا ہم اپنے گھر والوں کی قسم کھا سکتے ہیں یا اپنے آبا و اجداد کی قسم کھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آبا و اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا، میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان آبا و اجداد کی قسم نہیں کھائی۔ آبا و اجداد کی قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4254۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، اور قریش اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم 4259۔ حضرت عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنے آبا و اجداد کی۔ صحیح بخاری 4262۔ امام مالک نے سہیل بن ابی صالح سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کی بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے۔ اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا ہمیں اس بات سے منع ہونا چاہیے، اور جس بات کو یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں مگر عورتوں میں 2 ہی کمال کو پہنچے، ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور دوسرا عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ سریت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ بخاری، حدیث نمبر 2442۔ اللہ کی قسم کے علاوہ ہمیں کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، نہ اپنے ماں باپ، نہ اپنے بہن بھائیوں کی، نہ ہی کسی رشتہ دار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔